جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مزمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی GCUF۔ ایک نئے مہمان اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شعبہ اردو سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ماجد مشتاق صاحب، جو کہ نہ صرف پاکستان کے موجودہ حالات بلکہ تاریخ پاکستان پر بھی گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ سر، فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آور پروگرام۔ بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تعلیم کے نظام کی خرابی آڑے آ جاتی ہے، تو ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے لٹریسی ریٹ کو انکریز کیا جا سکے؟ کیا وہ ٹیچر کے اینڈ پہ کوئی کمی ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ؟ اچھا، بہت شکریہ مزمل، بہت اچھا سوال۔ دو چیزیں، ایک تعلیم، ایک شعور۔ جی، اگر آپ لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر صرف محض ڈگریاں بڑھا لینے سے یا تعداد بڑھا لینے سے تو آپ شعور معیار نہیں کر سکتے۔ معاشرہ مختلف یونٹس پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں ہر یونٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے ہم نے تعلیم کے شعبے کو اس کا پورا ذمہ دار قرار دے دیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو پنچایت سسٹم تھا، ہمارے ہاں جو ڈیرا سسٹم تھا، ہمارے ہاں جو مسجد ہے، یہ بہت بڑے انسٹیٹیوٹ تھے۔ جی، ہم نے ان کو اس سے بری ذمہ کر دیا اور بدقسمتی سے ہم نے اسے ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک تعلیم کے حوالے سے تعلیمی اداروں کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بہت ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس میں 5 جو بنیادی عناصر ہوتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی عنصر جو ہے وہ نصاب ہے، جی، جو استاد اور شاگرد کے درمیان ایک رابطے کا ایک اس کو فریکوینٹلی جدید پیمانوں پر جب تک آپ استوار نہیں کریں گے، آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نصاب کو پڑھ کے جو ڈگری لیتا ہے اس سے وہ ایوری ڈے لائف کے مطابق چل سکتا۔ سر، اگر پاکستان کے موجودہ حالات کی بات کر لی جائے تو ابھی ریسنٹلی OIC کا اجلاس پاکستان میں ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال پوچھوں، پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ OIC کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس سے مسلم امت کو کس حد تک فائدہ پہنچا ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ 60s میں یہ موومنٹ ہوئی تھی جب مسجد اقصیٰ کا ایشو ہوا اسرائیل اور فلسطین کے تناظر میں۔ تو اس وقت کی امت مسلمہ کے جو بڑے لیڈر تھے اور جس میں بڑا نام شاہ فیصل کا ہے، تو انہوں نے نہر سویز سے ترسیل بند کر دی تھی تجارت کی، جس سے یورپی دنیا اور بالخصوص امریکہ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو پس منظر تو یہ تھا کہ مسلمان اگر متحد ہو جائیں گے تو آج بھی مسلم بلاک دنیا کے لیے ایک ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ سسٹمز ایسی کوئی تنظیمیں بنتی ہیں اور اس کے مقاصد کے لیے کوششیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا مخالف ونگ ہے وہ بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ جی، شاہ فیصل شہید کی شہادت کے بعد جس طرح سے وہ سازش کی گئی یا خاندانی معاملہ تھا، ایک لمبی بحث ہے۔ امت مسلمہ کے لیڈروں نے اسے اس سیریسنیس کے ساتھ نہیں لیا OIC کو، یہاں تک آتے آتے OIC ایک روایتی قسم کا ادارہ بن گیا۔ امت مسلمہ کے لیڈروں کو اپنی اہمیت کا پتہ نہیں، آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں، اختلاف ہیں، مطلب آپ 75 کے بعد کی صورتحال دیکھ لیں، بہت تیزی سے تبدیلی آئی۔ ایران عراق وار جب وہ سیٹل ڈاؤن ہوئی تو عراق کویت وار، پھر اگر یہاں پہ ایک RCD تنظیم ہوتی تھی جسے بعد میں ECO کا نام دیا گیا، جس میں ترکی، ایران اور پاکستان تھے، 90-91 کے بعد جب اس میں جو رشین سٹیٹس آزاد ہوئی تھیں، خصوصاً مسلم سٹیٹس، جب ان کو شامل کیا گیا تو وہ ایک نئی سیاست شروع ہو گئی۔ بنیادی طور پر OIC کو کنسائز ہو جانا چاہیے صرف امت مسلمہ کے مسئلے، اور جہاں جہاں ان کی ووٹ کی قدر ہے، جیسے UNO ہے، وہاں اسے مسلم بلاک کے طور پہ پیش کیا جانا چاہیے۔ اس تنظیم کو فعال کرنے کی ضرورت ہے اور اس انداز میں فعال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہے تو وہ اسلامی تھاٹس اور ان کے مقاصد اور مسائل کے لیے کام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل حل ہونے کی ریشو جو ہے وہ عالمی تناظر میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ اور دیگر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پہ دنیا انہیں سیریس نہیں لے۔ اگر آپ معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوں اور ایک لائحہ عمل طے کر لیں، تیل کی قوت آپ کے پاس ہے، ایٹمی طاقت آپ کے پاس ہے، اور بہت بڑی مین پاور جو ہے وہ مسلمان قوم ہے، بالکل، تو آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اس اہمیت کو اگر کیش نہیں کرائیں۔ مجھ سے بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ چائنا کی ترقی کا راز کیا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں جی، چائنا نے مین پاور کے فلسفے کو بہت جلدی سمجھ لیا۔ جب کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو صرف آبادی تھی،
اس آبادی کو انہوں نے یوٹیلائز کیا اور آج چائنا کہاں کھڑا. تو امت مسلمہ کو اپنے ان جو ان کے وسائل ہیں وہ افرادی قوت سے لے کر زمینی ذخائر سے پھر آپ کے اٹامک جو آپ کی ویپنز ہیں ان سب کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی افادیت کا کم از کم ادراک ہونا چاہیے تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے. بالکل سر, ابھی آپ نے چائنا کی بات کی تو میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی حالیہ اویسی اجلاس میں چائنا نے بھی شرکت کی ہے, تو ان کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونا, سی پیک ہونا, کہیں نہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہے؟ سر سید احمد خان ایک لیڈر آئے اور اس نے اس امت کو سمجھانے کی کوشش یہ کی کہ حال میں رہنا سیکھیں. جی. ایسٹ انڈیا کمپنی اب پاسٹ ہو چکا, اب سیاست کے تناظر بھی بدل چکے. ایک بہت بڑی اٹل حقیقت ہے دنیا میں کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست, کوئی مستقل دشمن نہیں. آپ کا جو تجارتی پالیسی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس بھی ملک کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں سے آپ کیا گین کر رہے ہیں. جی. ہمارے لیڈروں نے آج تک ایسی دوستیوں کو صرف یہ کیش کرایا کہ ہم یہ منصوبہ لے آئے, اور آپ نے اپنے باشعور جو عوام ہے یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا ایون جو صحافی ہیں سینئرز, ان کے ساتھ بھی کبھی ڈسکس کرنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کے سیکوینسز کیا ہیں. لہٰذا ایسی جو سوالات اٹھتے ہیں, سی پیک بہت بڑا منصوبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس پہ سیاست بھی ہو رہی, لیکن اگر اس کے مضمرات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم طے کر پائیں گے کہ چائنا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یا ہم اس چائنا سے کچھ فائدہ لیں. ابھی ایک لمحے میں یہ قرار دے دینا کہ چائنا ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ایسٹ انڈیا والا کمپنی کا معاملہ ہے, یہ ابھی شاید بہت قبل از وقت ہے. چائنا کو بہرحال اس خطے میں اپنی پوزیشن کو رکھنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. اس کا چائنا کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. اور سر او آئی سی کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ او آئی سی کے وزراء خارجہ کی جو چیئرمین شپ ہے 1 سال کے لیے پاکستان کو دی گئی ہے, تو اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کے لیے کس حد تک مفید ہے؟ میں پاکستان کے لیے اسے اعزاز سمجھتا ہوں, قطع نظر اس کے کہ کون سی پارٹی حکومت میں ہو, یہ ملکی اعزاز. بالکل. ہاں, اب جو ہمیں یہ اعزاز ملا ہے اس کے بعد آپ کتنے متحرک ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے. اگر سربراہی ہمیں ملی ہے تو آپ کتنا فریکوینٹلی او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس بلاتے ہیں, جی, کتنے ویلیوبل اس پہ مباحث ہوتے ہیں, کتنی قراردادیں دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کشمیر ایشو کو ایران سعودی عرب کے تناظر میں ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے. زیرو پہ تو نہیں آ سکتے ان کے معاملات, لیکن بہرحال اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو منیمائز کیا ہے. اس میں آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں, امر ہونے کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. سر آج کل اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سیاسی کشمکش پورے اپنے عروج پر ہے, تو اسی سے متعلق میرا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی کوئی حکومت ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا؟ اس جمہوری ملک میں کیا ایسے کام اور مزید کیا جا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات حل ہو سکیں؟ مجھ سے بچے اکثر سوال پوچھتے ہیں, دوست احباب میں بھی بات ہوتی ہے. پچھلے دنوں ایک شوشہ چھوڑا گیا صدارتی نظام کا. اگر آپ جمہوریت کو سمجھتے ہیں تو اس میں 2 فارم آف گورنمنٹ ہیں, ایک صدارتی ایک پارلیمانی. جی. دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے کہ صدارتی نظام میں بھی صدر جو ہوتا ہے وہ کوئی آل ان آل نہیں ہوتا. جواب دہی کا عمل وہاں بھی ہے, وہاں سینٹ جو وفاق کی علامت ہے اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں, لائک امریکہ, اور ہمارے پاس ماڈل وہی ہے. اگر آپ امریکہ کا قانون پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بائیڈن کتنا مجبور ہوتا ہے سینٹ کے آگے. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں, ٹرمپ کے دور کی, کلنٹن کے دور کی, بش کے دور کی, کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ پینٹاگون نے اور سینٹ نے رد کی. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کیونکہ ایک فیم تو رکھتے ہیں بطور کھلاڑی کے بھی, بطور سیاستدان کے, اور جو ایک نعرہ لگا ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور خود ایماندار ہیں, تو اس تناظر میں ہوتا. دوسرا پارلیمانی نظام. پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ مقتدر ہے اور اس کا نمائندہ وزیر اعظم. اب سچویشن وہی ہے. صدارتی نظام بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو 10 سال دے دیں کہ آپ صدر ہیں اور آپ جو چاہیں کریں, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہی آئے گا. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت الیکٹیبلز ہے. میں کسی کا نام لیے بغیر, آپ 85 سے سیاست تو میں دیکھ رہا ہوں, ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں اور آپ نے بھی بہت کچھ دیکھ لیا, 2002 سے اب تک کی سیاست دیکھ لیں. بالکل. ہم نے الیکٹیبلز کے نام پہ جو نظام دیا ہے, حلقہ بندیاں دی ہیں, اس میں آپ کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کے معاشرے کو بھی متاثر کر رہے ہیں. لسانی مسائل ہے, برادری ازم ہے, صوبائیت ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ مذہب کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں الیکٹیبلز کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے کہ وہ پریشر گروپس بنا کے
تو بلیک میل کرتے ہیں گورنمنٹس کو. اور یہ آج کیا نہیں ہے, نواز شریف بھی ہوئے, بینظیر بھی ہوئیں, بعد ازاں کاف لیگ کی دور میں بھی یہ ہوا, اور یہ ہوتا آیا اور ہوتا رہے گا. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا نظام انتخابات کا جو نظام ہے اس میں چینج لانی چاہیے. آپ کے پاس اس کا ماڈل ہے, آپ کی خواتین کی جو سیٹیں ہیں وہ فہرستی طریقے سے آتی ہیں, وہاں آپ ضمنی الیکشن نہیں سنیں گے, آپ خاتون کے کسی حلقے کو نہیں جانتے. فہرستی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کا ووٹ ہے تو اس کے بندوں کو انٹیکٹ ہوتا ہے. ابھی آپ نے بحث سنی ہوگی نا کہ جب لوگوں نے اپنا جو نظریہ بدلا تو وزراء کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بلے کا ووٹ ہے, ان میں اخلاقی ضرورت ہے تو ریزائن کریں, نئے سرے سے ہیں. دوسرا یہ کہتا ہے بھیا میں تو آزاد جیت گیا, میں تو بعد میں پی ٹی آئی میں گیا. تو آپ جیسا نوجوان یا میرے جیسا ایک کامل علم آدمی طے ہی نہیں کر پاتا کہ کون سچا ہے. بالکل ایسے ہے. اب کرنا یہ ہے کہ نواز شریف کا ووٹ ہے, بھٹو صاحب کا ووٹ ہے یا عمران خان کا ووٹ ہے, اس فلسفے کا ووٹ ہے. فہرستی طریقہ کار جتنے حلقے ہیں اتنی لسٹ آ جائے گی, اور اس ریشو پرپورشن کے تحت جتنے پرسنٹ ووٹ ہے لوگ سلیکٹ ہو جائیں. ضمنی الیکشن کا کانسیپٹ ختم. اس فہرست میں سے اللہ نہ کرے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اربوں روپیہ لگتا ہے ضمنی الیکشن پہ. آپ کا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے جیسے ایک سیٹ کے فرق سے حکومت اپوزیشن ہو جائے گی اور حکومت اپوزیشن ہو جائے گی. اور انفرادی نظریے کیا ہیں, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے پہلے آپ سے معذرت کی کہ اس کے لیے وقت تھوڑا لگے گا. نشاط خان ڈاہا اسی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں MP تھے, نون لیگ کے ٹکٹ سے جیتے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے نون لیگ سے اختلاف کیا اور وہ جو 6-7 لوگوں کا فارورڈ بلاک انیشلی بنا تھا اس میں چلے. مین وائل یہ سلسلے چلتے رہے اور ان کا انتقال ہو گیا. ضمنی الیکشن ہوا, اس پہ پورے میڈیا کی کوریج ہے, میڈیا کا کام ہے کوریج دینا, اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک حلقے سے کیا ہو جائے گا. تو نظریہ کیا تھا کہ نشاط خان ڈاہا کی صاحبزادی کو PTI نے ٹکٹ دیا, اور جو PTI کے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت کے 18 کے الیکشن میں انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ لے لیا اور وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے جیت کے آ گئے. تو یہاں انفرادی لوگوں کو آپ کیسے کریں گے؟ نون لیگ کو وہاں بندہ چاہیے تھا جو ووٹ رکھتا ہو, 7 پارٹی ووٹ ہو جائے گا, تو وہ تو بلیک میل کرے گا جب ضرورت پڑے. فہرستی طریقہ کار سے یہ ہوگا. پارٹی سسٹم میں جتنے پرسنٹ ووٹ ہے اتنا ہی سارا کچھ. آپ موجودہ سینیریو کی بات کرتے ہیں تو میرے جیسا, میں بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ مجھ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے, لیکن مجھے اس مٹی سے بڑی محبت ہے. اور سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس وقت پارلیمانی نظام میں سب سے بڑی پارٹی عمران خان ہے, PTI ہے حکومت میں. دوسری پارٹی نون لیگ ہے, تیسری پارٹی پیپلز پارٹی ہے, سیٹوں کے تناسب سے چوتھی پارٹی MM ہے. اور فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ 5ویں نمبر پہ MQM, 6 پہ کاف لیگ, 7ویں پہ بلوچستان عوامی پارٹی جسے باپ کہا جاتا ہے. تو سیاستدانوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ 4 بڑی پارٹیاں محتاج ہوئی بیٹھی ہیں ان پریشر گروپ سے. پولیٹیکل سائنس میں یہ ٹرم پریشر گروپ اسی طرح استعمال ہوتی ہے کہ جو چھوٹے گروپس میں حکومت یا اپوزیشن کو وقت پر بلیک میل کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اگر آپ اس سسٹم کو نہیں بدلیں. اور ایک آخری بات اس حوالے سے, ہمارے کچھ سیاستدانوں نے بہت ناانصافی کی ہے اس قوم کے ساتھ شعوری ڈیولپمنٹ. جب کوئی بات ہوتی ہے 1973 کا آئین, بھائی 1973 کا آئین الہامی کتاب نہیں ہے, اس میں ترمیم کی گنجائش ہے اور آپ لوگ ہی اس میں ترامیم کرتے رہیں اور آج بھی ہوتی ہیں. تو جہاں آپ کے مفادات کو خطرہ لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں 1973 کا آئین متاثر ہوا. ہم کو یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ اسے اٹھا کے ردی میں پھینک دیں. جہاں آپ ترامیم کر سکتے ہیں, ضیاء الحق نے ترامیم کی تھی, پریزیڈنشل فارم کو پارلیمانی نظام کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا 58(2)B, آپ نے ہی ختم کی 97 کی اسمبلی میں. آپ کو لگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے ختم کر دی, اس میں چینج آئی اور وہ پازیٹیو چینج تھی. میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا. آپ اسلامک ریفارم کے نام پہ پاسپورٹ کے خانے تک پہ تو ترامیم لاتے رہے. اگر اب آپ اس فارم آف گورنمنٹ کو بہتر طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو اگر طریقہ انتخاب میں چینج آ جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی. صحیح ہے. لیڈرشپ کو اس میں سیریس ہونا چاہیے. الیکٹیبلز تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ہوگا, لیکن الیکٹیبلز کو کسی طرح سے آپ نے سٹیک میں رکھنا ہے تو اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے. وگرنہ یہی ہوگا کہ ہر 3 سال بعد 40 کا ایک گروپ حکومت سے بارگین کرے گا, اپنے فائدے لے گا. میں یہ تو نہیں کہتا انہوں نے پیسے لیے یا نہیں لیے, لیکن وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں اثر رسوخ رکھنے, ان کے مفادات ہیں, وہ کس نوعیت کے یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا. تو اس میں لیڈرشپ بدنام ہوتی ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے
اور یہ معذرت کے ساتھ میں یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب کا جو بنیادی منشور ہے 97 جب ہم اسٹوڈنٹ تھے پنجاب اسمبلی میں افطاری پہ ہی آئے تھے، تو اس میں فہرستی طریقہ کار انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں آؤں گا تو فہرستی طریقہ کار لاؤں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایکٹ یعنی ایک ترمیم ہو جائے فہرستی طریقہ کار والی، تو جہاں آپ کے یہ فلور کراسنگ کے مسائل حل ہوں گے، عوامی سطح پہ لسانی صوبائیت اور مذہبی کارڈز کا استعمال بھی کم ہو جائے گا. اور سر آپ نے یہ انتخابات کے عمل کی تبدیلی کا تو آپ نے کہہ دیا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو پاکستان کا جو مین مسئلہ معیشت کا ہے، تو ان کے جو ہمارے اوپر قرضہ ہے اتنا، تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اچھا، دو طریقے ہوتے ہیں بھائی اپنے آپ کو معیشت میں مضبوط کرنے کے لیے، ایک بچت، جی، دوسرا انکم بڑھانا. جب عمران خان صاحب اس موجودہ حکومت میں آئے تو انہوں نے بچت کا فلسفہ دیا تھا، وہ کامیاب ہوا نہیں ہوا یہ علیحدہ بحث. بہت آسان انداز میں فہرستی طریقہ کار پہ جب آپ جاتے ہیں تو بچت تو آپ کریں گے، بالکل. اربوں روپیہ ضمنی الیکشن کا ختم ہو جائے گا، پورے ملک کا ایک بیلٹ پیپر ہے، اور اگر اسے آپ بہت آسانی سے کمپیوٹرائز سسٹم میں لے آتے ہیں، پھر میں تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں، آپ نے پچھلے دنوں یہ کمپیوٹرائز مشین کی بھی بات سنی تھی. جی، میرے پاس اس کا الٹرنیٹ ایک نظام موجود ہے جس پہ پیسے خرچ نہیں ہونے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا. آپ کی ہر یونین کونسل میں کمپیوٹر موجود ہے. جی، آپ کو اب کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کا نظام نہیں چل سکتا. صحیح ہے. آپ نے ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک کے ذریعے سے ایک پروگرام دینا ہے جس میں تمام یونین کونسلز اپنی تحصیل کی ہب میں جڑ جائیں گی. جہاں سے برتھ سرٹیفکیٹ آ رہا ہے مردم شماری ہو رہی ہے کہ کتنا اضافہ ہوا کتنی کمی ہوئی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکل جائے گا. ایک اگر ضلع میں 4 5 6 تحصیلیں ہیں تو سیکنڈ ہب ضلع کی، تیسری ڈویژن کی، 16 17 ڈویژن پنجاب میں، اوپر جا کے 4 صوبے، گلگت بلتستان 5واں، 6 آزاد جموں کشمیر، فیڈرل ایریاز، 7 8 10 کمپیوٹر کی آخری ہب جو وہاں لگ جائے. اچھا، میں کچھ سیاستدانوں سے یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہیک ہو جائے گا، تو میں نے کہا پھر تو سسٹم بند کر دیں نا. آپ کا اسٹیٹ بینک بھی اسی پہ چل رہا ہے، اگر ہیک ہونے کے ڈر سے آپ کر رہے تھے. اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، صرف فہرستی طریقہ کار آ گیا، بلہ شیر تیر نظر آ رہے ہیں، کتاب نظر آ رہے ہیں. آپ کی سم کارڈز پہ اسے الیکشن کے دنوں میں آپ ایک علیحدہ آئیکن دے سکتے ہیں، انگوٹھا لگائیں، آئی ڈی کارڈ نمبر دیں، میچ ہوگا، آپ ووٹ کے قابل ہوں گے، اور اسی انگوٹھے سے آپ اپنے نشان کو چن لیں گے. تو آپ کے الیکشن کا 21 ارب روپیہ خرچہ ہے 2018 میں. صحیح ہے. 2018 میں، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ آفیشلز نے جو فگرز دیے 21 ارب روپیہ آپ نے اس الیکشن پہ ضائع کیا جس کو کوئی پارٹی نہیں مان رہی. اس سے پہلے آپ نے 17 18 ارب روپیہ ضائع کیا. 2013 میں ضائع کرنے کا لفظ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جس الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرتا جی، اس پہ آپ اربوں روپیہ میرا پانی میں کی طرح بہا رہے ہیں. پھر آپ کنسنسس دیتے ہیں 10 سال بعد. آخری جو قرآن اندازی ہوئی ہے اس کا خرچہ 35 ارب روپیہ تھا. جو میں نظام بتا رہا ہوں کہ یونین کونسل کو اس طرح سے لگائیں، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں کیلکولیشن دیں گے، آٹو ہو رہا ہے نا، جی جی، اپڈیٹ ہو رہا ہے، تو ہم مہینے بعد سینسس دے سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے ہماری آبادی ہوگی. پھر آپ اس کو دیکھ کے پلان کر سکتے ہیں. صحیح. دوسری بات، یہ تو بچت کا طریقہ تھا. انکم کہاں بڑھائیں گے؟ انکم کہاں بڑھائیں گے؟ انکم بڑھتی ہے، آپ کا جو جغرافیہ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایک اصول ہے کہ آپ اپنی پیسے کو ایسڈ میں بدلتے ہیں اور ایسڈ کو پھر ریسائیکل کرتے ہیں پیسے. سادہ مثال عام لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں. میرے پاس پیسہ ہے، میں نے ایک دکان خریدی ہے، اس دکان سے مجھے کرایہ آنا شروع ہو گیا. بینک نے ایک اسکیم دی ہے کہ میں اس دکان پہ قرضہ لے سکتا ہوں. میرے ساتھ والی جگہ خالی ہے، میں نے بینک سے قرضہ لے کے اس ایسڈ پہ دوبارہ پیسے بنائے. میں نے ساتھ والی دکان خرید لی، اسے تعمیر کر کے اب میں 2 دکانوں کا کرایہ لے رہا ہوں. ایسڈ ڈبل ہو رہے ہیں اور اسی سے میری انکم جو ہے وہ بینک کو جا رہی ہے. ملکوں میں جو آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ نے قرضے لینے کے لیے انہیں استعمال کرنا ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن بہتر کرنا ہے. میں ان ایشوز کو نہیں مانتا کہ موٹر پہ گروی رکھ دی، آپ کا ایسڈ ہے، آپ اسے دوبارہ کنورٹ کر رہے ہیں انکم میں، یہ غلط نہیں کر رہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو قرضہ آپ لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کی تنخواہیں دینے میں، ڈیٹ انویسٹمنٹ میں، پینشن دینے میں، سبسڈیز دینے میں. تو جب وہ ضائع کریں گے آپ قرضہ تو ڈبل ہو جائے گا. اب مسئلہ قرضہ لینا نہیں ہے،
اس قرضے کی یوٹیلائزیشن. اسے آپ کرپشن کا نام دے لیں, اسے نااہلی کا نام دے لیں, یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. میں اگر کچھ کہوں گا تو مجھ سے بو آئے گی کہ میں کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں. میں کسی کا نمائندہ نہیں, صحیح ہے, میں پاکستان کا نمائندہ. صحیح. سر میرا آپ سے آخری سوال کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس میں کافی احساس پایا جاتا ہے, ایموشنل ہو جاتے ہیں. ابھی اگر ہم ابھینندن کی بات کر لیں, ہم نے ان کو واپس بھیج دیا, اور بھارت کے جو حالیہ میزائل والے واقعے پہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, لیکن پھر بھی ہمیں عالمی سطح پہ پذیرائی نہیں ملتی. اچھا, دو چیزیں ہیں. میڈیا وار اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پروپیگنڈا کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سمجھتے تھے یہ نیگیٹو ہے, بعد میں بڑے ہوئے تو پتہ چلا پروپیگنڈا ایک ٹیکنیک ہے. آپ وہ شعر ہے ایک پروین شاکر کا, کوئی اردو بھی نظر آ جائے جی جی, تو وہ کہتی ہے میں سچ بولوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. کیا بات. دنیا اس پہ چل رہی ہے, پروپیگنڈے پہ. آپ جس کی بات میں وزن ہے, جو دلیل کے ساتھ قائل کرتا ہے, وہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے گا. آپ نے انڈیا کے ساتھ جو 70-75 سال کا ہمارا ایک تعلق ہے, جس میں ہمیشہ ہم ڈیفینسو رہے, ہم نے 65 کی جنگ میں مفتوحہ علاقے واپس کیے, انڈیا نہیں سلجھا, نہیں سمجھا. 71 میں اس نے وہی در اندازی کی. آپ نے دنیا کو یہ چہرہ دکھانے میں آپ انڈیا سے بہت پیچھے رہ گئے. اگر میں 2006 میں انڈیا گیا بچوں بیٹا, تو وہ بڑا میرے لیے ایک عجیب بات تھی کہ میں یہاں بیٹھا ایک چینل کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں یہ انڈیا کا نمائندہ ہے. میں 21 دن انڈیا میں رہا اور 3 شہروں میں رہا, دہلی, آگرہ اور لکھنؤ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے وہاں کوئی پاکستانی چینل نہیں دیکھا. وہ اپنے عوام کو اتنا دور رکھتے ہیں آپ سے. اور وہاں جو این ڈی ٹی وی اور انڈیا ٹی وی چل رہے تھے, ان کا لب و لہجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بارڈر پہ فورسز لگی اور ابھی جنگ ہو جائے, اور ایسے ہائپ دے رہے. بالکل. اچھا, دوسری طرف ان کا جو آپ کا ساتھ فنون لطیفہ ہے, فلم ہے, انڈین فلم انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لے, وہ پوری دنیا کو ایک تاثر دیتے ہیں, انڈیا از لو, لو از انڈیا. آپ کا وہ فورم بالکل ایک سائڈ, آپ نے اس کو ملکی جو ایک تاثر ہے اس کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. تو اس میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایک پروپیگنڈے پہ جانے کی ضرورت ہے, اپنے وہ سارے کنٹریبیوشن بتانے کی ضرورت ہے جو ہم نے ہر دفعہ کیے. انڈیا میں کوئی آفت آتی ہے تو پہلا ملک پاکستان ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم اس کے لیے مین پاور بھی بھیجیں, ہم اس کے لیے ادویات بھی بھیجیں, لیکن ہم اسے دنیا کو بتا نہیں رہے کہ ہم نے یہ کیا. انڈیا آلو بھیجتا ہے, وہ کس میں آر کے ہوتے ہیں مجھے نہیں اس پہ بات کرنی, لیکن وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا آلو کھا کے ہم پہ یہ کر رہے ہیں. آپ بمبئی اٹیکس کا پورا ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں, اس میں آلو کہیں نکلتے نظر ہی نہیں آئے. دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے آلو کھا کے ہم پہ حملہ کرتے ہیں. جی, مطلب وہ اپنے آلوؤں کو اتنا بے پیش کرتے ہیں, اور ہم ابھینندن جیسے کیس میں ایک اتنا مثبت تاثر دنیا کو اس لیول پہ نہیں بتا سکے. یہ ہمارے خارجہ پالیسی کی بھی اور ہماری جو پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے اس کی بھی کمزوری. اچھا, اس میں ایک حوالہ دوں گا جنرل ضیاء الحق کا. کسی شخص کو یکسر رد نہیں کیا جا سکتا. پولیٹیکل سائنس میں ان کی کرکٹ ڈپلومیسی آج بھی پڑھائی جاتی. جب بہت ہائپ تھی پاکستان اور بھارت میں, یہاں تک تھا کہ جنگ لگ جائے گی, تو اس نے کرکٹ سے دوستانہ جو تعلقات کی طرف سفر کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ضیاء الحق کے فالوور بنیں, اچھی چیزیں تو لے سکتے ہیں نا کسی سے. تو آپ کے پاس اس وقت بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں آپ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور اگر وہ پھر نہیں جاتا تو دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم تیار تھے, مگر جواب میں اگر جواب ویسا نہیں ملتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں پروپیگنڈا کی ٹیکنیک, آپ کا میڈیا کا رول جو ہے وہ اس وقت بہت اہمیت کا ہے. آپ کو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, انٹرنیشنل سینیریو میں بتانا چاہیے. اچھا, آپ کے بہت بڑے بڑے لوگ انٹرنیشنل سطح پہ تھنک ٹینک مانے جاتے ہیں, لیکن ان کا جذبہ حب الوطنی پتہ نہیں کہاں ہے. کہ حسین حقانی جیسا شخص اگر امریکہ میں بیٹھا ہے اور اس کے لفظوں کی قیمت ہے تو وہ کیوں نہیں لکھتا ابھینندن پہ. اگر پرویز ہود بھائی کی آواز ایک پوری دنیا سنتی ہے تو وہ اس بات پہ کیوں لگا ہوا ہے کہ ہمارے پیر مجاور یہ کرتے ہیں, اسے پاکستان کا حق بھی تو ادا کرنا ہے. وہ اس پہ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ جن کی آواز سنی جاتی ہے کم از کم وہ تو بولے نا. مجھے آج آپ نے موقع دیا, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, اور مجھ پر کوئی پھانسی نہیں لگ جائے گی اپنے خیالات کو پیش کرنے. آزادی رائے تو پوری دنیا میں. تو جو ہمارا تھنک ٹینک ہے وہ بھی اگر پاکستان کا یہ مثبت تاثر پیش نہیں کر رہا تو آپ صرف سیاستدانوں کو بلیم نہیں کر سکتے, ذمہ دار ہم سب. سر, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا, سے وقت نکالا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.